حب الحسين يجمعنا، حب الحسين يجمعنا، پیدل نجف سے کرب و بلا کارواں چلے، اہل عزا کے ساتھ امام زمان چلے، پیدل نجف سے کرب و بلا کارواں چلے، اہل عزا کے ساتھ امام زمان چلے۔ وہ کون سی کشش ہے جو اس معصوم بچی کو سخت گرمی میں سڑک کے کنارے لے آئی ہے اور یہ اپنی معصومانہ محبت سے سرشار عطر حسینی سے معطر کرنے کے جذبے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا مقناطیس ہے جو اس معذور شخص کو سینکڑوں کلومیٹر پیدل چلنے پر مجبور کر رہا ہے؟ وہ کون سا آب حیات ہے جس کی طرف یہ تشنا لشکر شدید پیاس کے باوجود تیزی سے بڑھ رہا ہے؟ یہ کون سی تجارت ہے جو ان بوڑھوں، جوانوں اور خواتین کو ہر چیز اس راہ میں قربان کرنے پر آمادہ کر رہی ہے؟ یہ ایک عاشق ہے جو سال بھر کی جمع پونجی لے آیا ہے اور اس کی دلی خواہش ہے کہ سب کے سب کروڑوں عاشق اس کے دسترخوان سے سیراب ہوں۔ یہ ایک سن رسیدہ خاتون ہے جو شاید چلنے سے بھی قاصر ہے، لیکن دن رات مسلسل طعام کی تیاری میں مصروف ہے کہ کسی طرح اس کی ایک کریمانہ نگاہ اس پر پڑ جائے جس کے لیے وہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ وہ کیا کمال ہے جس کی وجہ سے ایک آفیسر، وزیر یا تاجر بھی سڑک کنارے بیٹھ کر زائرین کے جوتے صاف کرنے پر فخر محسوس کر رہا ہے؟ وہ کیا عظمت ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور عیسائی، ہندو اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو اس سرزمین پر کھینچ لائی ہے؟ وہ کیا لذت ہے جو اس جوان کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، جو اپنی ضعیف ماں کو کندھوں پر اٹھائے دیوانہ وار اس جانب بڑھا جا رہا ہے؟ ان سب کے پیچھے کون سا راز ہے؟ وہ رمز، وہ راز، وہ مقناطیس، وہ نور، وہ روشنی، وہ لذت، ایک ہستی کا عشق و اخلاص کی بلندی پر توحید میں فنا ہو کر ایسی حرکت اور سیر کو جنم دینا ہے جو اپنی وسعت، گہرائی، عظمت اور نورانیت کے ساتھ پوری ہستی کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ روشنی چونکہ منبع فیض یعنی توحید سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے زمان و مکان کی محدودیتوں سے بالا تر ہے۔ یہ نور اسماء و صفات الہی کی تجلی ہے۔ تو دیکھیے اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھیے، تبھی آپ کو اس منبع نور سے پھوٹنے والی شعائیں نظر آنا شروع ہوں گی، اور وہ ہیں عشق ولی اللہ، معنویت، اخلاص، عبادت، شجاعت، خضوع، ایثار، قربانی۔ ہاں، اب دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ اس معصوم بچی کا دل کس نورانی شعاع سے منور ہے۔ ان امواج کا منبع گہرے سمندر کی مانند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سیلاب کے پس منظر میں ان میں سے ہر منظر کے پیچھے وہ راز ہیں جو دل کی آنکھیں کھولنے والوں پر آیا ہے۔ تو غور کریں اور دیکھیں، ہر منظر کے پیچھے یا تو ایثار ہے، یا عشق، یا عبادت، یا خلوص، یا تواضع، یا شجاعت، یا کرامت، یا انسانیت، یا معنویت۔ اور ان تمام نورانی شعاؤں کا منبع وہ نورانی مقدس ذات حسین ابن علی ہے۔ کیا نجف سے کربلا کی طرف چلتے ہوئے نظر آنے والا یہ سمندر اور یہ عجیب و حیرت انگیز مناظر عام مناظر ہیں جن کو دیکھ کر بس یوں ہی گزرا جا سکے؟ اس نفسا نفسی کے دور میں جب ہر کوئی اپنی ذات کی فکر میں ہے اور اپنا پیٹ بھرنا غنیمت سمجھتا ہے، یہ ہزاروں لوگ اپنا سب کچھ زائرین میں تقسیم کرنے پر کیسے تیار ہیں؟ اس مادی دور میں جب سب اپنی ذات کے لیے جمع کرنے کی دوڑ میں لگے ہیں، یہ لوگ اپنی سال بھر کی جمع پونجی چند دنوں میں خرچ کرنے پر کیسے آمادہ ہے؟ اس شہرت کے زمانے میں جب سب اپنے منصب پر فخر کرتے ہیں، یہ معروف لوگ گمنام بن کر جوتے صاف کرنے کو سب سے بڑا اعزاز کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیسے اس دور میں جب ہر کوئی آسائش کو سب کچھ سمجھتا ہے، کچھ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر مال خرچ کر کے جسم کو مشقت میں ڈال کر سخت گرمی میں پیدل چلنے کو
اپنے لیے سعادت کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ان آیا رازوں پر توجہ کریں اور پھر آئیں اور 40 کے ایک ایک منظر کو دیکھیں، اس کے پس منظر میں چھپی لامتناہی عظمتوں کو محسوس کریں، تو ان نورانی صفات میں سے کوئی نہ کوئی صفت تلاش کریں اور پھر اس نورانی صفت کو اپنے وجود میں ڈھونڈیں، تو یہ راز عیاں ہو جائے گا کہ کیسے اس عظیم ولی خدا کی کشتی سے 1400 سال پہلے بھی حبیب، زہیر، جان، حر نجات پا گئے، کیونکہ انہوں نے اس نورانی ذات سے ان عظمتوں کو لے کر خود کو عظیم بنا لیا۔ اور کچھ پست انسان نما حیوان معصیت، ظلم، تکبر، گناہ اور لالچ جیسی ظلمتوں کے باعث ایسے تاریک ہوئے کہ ان کا نہ کوئی نشان باقی رہا، نہ کوئی اثر۔ تو آئیے قدم قدم پر رک کر ہر منظر کے پیچھے چھپی ان نورانی حقیقتوں کو تلاش کریں۔ کہیں اول وقت کی نماز، کہیں تلاوت قرآن، کہیں ایثار، اخلاص، شجاعت، کہیں ظلم کے خلاف قیام، کہیں مہربانی، احترام، ادب۔ ان سب کو دیکھتے جائیں، ایک ایک قدم اٹھاتے جائیں اور ایک ایک نورانی حقیقت کو پاتے جائیں، اور جب پلٹیں تو ان نورانی حقیقتوں کو اپنی ذات کا حصہ بنا کر پلٹیں اور کشتی حسین میں سوار ہو چکے ہوں۔